أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد. ہماری گفتگو مسلسل نماز کے بارے میں ہے. ہم نے نماز کے متعلق کچھ مقدمات نماز اور کچھ مقارنات نماز، مبطلات نماز، واجبات نماز، ارکان اور غیر ارکان، نماز قضا اور باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں بڑے بیٹے پر واجب باپ کی قضا نمازیں اور روزے یہ بیان کیے گئے. اور آخری مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ فوت کے وقت جو بیٹا ہو وہی بڑا حساب کیا جائے گا، اگرچہ اسی شخص کا ایک بڑا بیٹا بھی ہو جو اس کی زندگی میں فوت کر چکا ہو. بہرحال یہ گزشتہ مسائل تھے. آج کی ہماری گفتگو صفحہ نمبر 188، عنوان بحث ہے نماز جماعت. ہم آخر تک نماز جماعت کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس کے بعد دوسرے مسائل. یہ فصل ہماری چونکہ فصل ششم ہے، چھٹی فصل ہے، اس کا ایک حصہ ہم بیان کر چکے ہیں. آج کی گفتگو یہاں سے ہو رہی ہے کہ دیکھیں اسلام نے اتحاد امت اسلامیہ پر بہت زیادہ زور دیا ہے، بہت زیادہ تاکید کی ہے اور بہت زیادہ اہمیت دی ہے اس مسئلے کو. اس امت اسلامی کی حفاظت کے لیے اور اس امت اسلامی کی اتحاد کو آگے بڑھانے کے لیے، اتحاد کی حفاظت کی خاطر بہت سارے پروگرامز دیے ہیں. ان پروگراموں میں ایک پروگرام نماز جماعت ہے. ایک بہت بڑا پروگرام اسلام نے دیا ہے اس اتحاد کو محفوظ کرنے کے لیے، جس کا نام ہے حج. اور اس کی سیاسی صورتحال، عبادی صورتحال، یہ ایک مفصل بحث ہے. انشاءاللہ اپنے ہی وقت پر اسے بیان کیا جائے گا. نماز جماعت میں ایک شخص جو مخصوص شرائط کے ساتھ، مخصوص اوصاف کے ساتھ متصف ہوتا ہے وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. دوسرے افراد اس کے پیچھے منظم اور مرتب صفے بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز بجا لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اس نماز میں سب سے پہلے کھڑا ہو، آگے کھڑا ہو، اسے امام جماعت کا نام دیا جاتا ہے. باقی جو اس کے پیچھے اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں اس کو مأموم یا مأمومین. اگر ایک ہے تو مأموم، چونکہ دو شخص اگر ہوں تو بھی نماز جماعت برگزار کی جا سکتی ہے. ایک وہ جسے امام جماعت کہتے ہیں جو پڑھا رہا ہے، دوسرا وہ شخص جو اس کے پیچھے پڑھ رہا ہے، ثواب وہی ملے گا اس کو. لیکن اگر افراد زیادہ ہیں تو اسے ہم کہیں گے مأمومین، اقتداء کرنے والے. اہمیت نماز جماعت کہتے ہیں کہ دیکھیے بہت ساری روایات میں ہم نماز کی اہمیت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور بہت ساری روایات میں نماز جماعت کے لیے اجر و ثواب اور پاداش بہت زیادہ بیان کی گئی ہے. اتنا اجر کہ انسان ان روایات کو دیکھ کر، اس ثواب اور اجر کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، کیا نماز جماعت کا اتنا ثواب ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ اس عبادت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے جو اس کے کچھ احکام ہیں اس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. کچھ روایات سے جو استنباط ہو رہا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ نماز جماعت میں شرکت کرنا تمام افراد کے لیے مستحب ہے، خصوصاً وہ افراد جو پڑوسی ہیں نماز مسجد کے. نمبر 2، مستحب ہے انسان کے لیے کہ صبر کرے تاکہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر سکے. نمبر 3، کہتے ہیں کہ نماز جماعت چاہے
ہر چند اول وقت خواندے نہ شود، اول وقت میں چاہے نہ بھی ادا کی جائے، اس نماز سے افضل اور بہتر ہے جو فرادہ وقت پر پڑھی جا رہی ہے. یعنی جو اول وقت میں نماز فرادہ پڑھی جا رہی ہے وہ مرجوح ہے، اور وہ نماز جماعت جو اول وقت میں نہیں پڑھی جا رہی وہ راجح ہے. نمبر 4 صفحہ نمبر 199 پہ کہتے ہیں کہ نماز جماعت، وہ نماز جماعت جو مختصر پڑھی جائے، اس نماز سے بہتر ہے جو فرادہ طول و تفصیل کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے. نمبر 5 کہتے ہیں کہ سزاوار نہیں ہے انسان کے لیے کہ بغیر کسی عذر کے نماز کو ترک کر دے. نمبر 6 کہتے ہیں کہ نماز میں حاضر نہ ہونا بے اہمیتی کی وجہ سے، بے اعتنائی کی وجہ سے جائز نہیں ہے. یہ بحث تھی اہمیت نماز کے عنوان سے. اب بحث جدید، عنوان جدید، شرائط نماز جماعت. 4 شرائط اس میں بیان کیے گئے. سب سے پہلی شرط یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب نماز جماعت برگزار کی جائے تو یہ 4 شرائط کا لحاظ کیا جائے. سب سے پہلے کہ مأموم امام سے پہلے نہ کھڑا ہو جائے. پھر کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ تھوڑا سا امام سے پیچھے کھڑا ہو. نمبر 2، امام جماعت کی جائیگاہ اور اس کا مکان جو ہے مأمومین کی جگہ سے زیادہ بلند نہ ہو. نمبر 3 کہتے ہیں کہ فاصلہ امام اور مأموم کے درمیان میں اور صفوف کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4 امام جماعت اور مأموم کے درمیان میں اور اسی طرح جو صفوف ہیں اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ، پردہ یا دیوار وغیرہ مانع کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن خواتین اور مردوں کے درمیان میں پردے کا نصب کرنا اور لگانا کوئی اشکال نہیں رکھتا. شرائط نماز جماعت ایک جدید عنوان ہے جو اسی صفحے پر ہے. امام جماعت کے لیے کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط امام جماعت میں یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، عادل ہو. اسی کو آپ 3 شرطوں میں بھی کہہ سکتے ہیں. پہلی شرط بالغ ہونا، دوسری شرط عاقل ہونا، تیسری شرط عادل ہونا. اب یہ عادل کی تعریف کیا ہے انشاءاللہ بیان کر دیں گے. نمبر 2 کہتے ہیں کہ مرد ہو، یعنی اس کتاب کی ترتیب کے مطابق دوسری شرط جو ہے وہ مرد ہو. یہاں ایک اسٹار کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، اسٹار نیچے ہے. آیت اللہ خامنئی امامت زن در نماز جماعت فقط برائے زنان جائز. کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون نماز جماعت برگزار کرنا چاہتی ہے اور تو اس کے لیے جائز ہے کہ خواتین ہی اس کی اقتداء کریں، لیکن کوئی مرد اس کی اقتداء نہیں کر سکتا. بس صرف اور صرف خواتین کے لیے خاتون امام جماعت بن سکتی ہے. صفحہ نمبر 190 پر ہے. کہتے ہیں کہ نمبر 4 جو ہے مسلوس اور مبتون نہ ہو. مسلوس کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ شخص جو اپنے پیشاب کو نہ روک سکتا ہو. مبتون کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ شخص جو اپنے پائخانے کو نہ روک سکتا ہو. یہ اسٹار لگا کر نیچے اس کی ڈیفینیشن موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے. نمبر 5 کہتے ہیں کہ بیماری خورے و پیسی نہ داشتے باشد، یعنی برس اور جذام کی بیماری نہ رکھتا ہو. یہ مسائل تھے اسی سے مربوط. اب ایک اور مسئلہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے وہ ایسے شخص کی اقتداء نہیں کر سکتا جو بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز ادا کر رہا ہے. پیوستن بھی نماز جماعت، یہ عنوان جدید ہے اسی صفحے پر کہ نماز جماعت میں اقتداء کرنا چاہتا ہوں. ایک وقت انسان یہ ہوتا ہے کہ اول کے ساتھ ہی یعنی بالکل ابتدا میں ہی ہوتا ہے، جیسے امام جماعت نے تکبیرۃ الاحرام کہی، اس کے بعد یہ بھی تکبیرۃ الاحرام اور نماز جماعت شروع ہو جاتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دیر سے انسان آتا ہے. اس کے لیے انسان اگر متصل ہونا چاہتا ہے نماز جماعت کے ساتھ تو اس کی صورتیں مختلف ہیں، چونکہ حالات اس کے لیے مختلف ہیں. رکعت اول ہو تو اس میں 2 صورتیں ہیں، یا قرات کے دوران آ جاتا ہے یا رکوع کے دوران آتا ہے، رکوع میں شامل ہو جاتا ہے. رکعت دوم میں آ جاتا ہے انسان تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو بین قراءت آ جاتا ہے یا رکوع کے وقت اور رکوع میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے. رکعت سوم ہو تو پھر بھی 2 صورتیں ہیں اس کی، یا قراءت کے درمیان میں آ جاتا ہے یا رکوع میں شامل ہو جاتا ہے. رکعت چہارم ہو تو بھی یہی 2 صورتیں ہیں، یا قراءت کے درمیان میں آ جاتا ہے
یا رکوع میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مختلف حالات ہیں اور کیفیت یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان جب امام نماز 2 رکعتی میں رکعت اول پڑھا رہا ہو، قرأت کر رہا ہو، تو ماموم کو چاہیے کہ حمد بھی نہ پڑھے اور سورہ بھی نہ پڑھے، باقی تمام اعمال کو نماز جماعت کے ساتھ، امام جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ اگر رکوع میں ہے تو رکوع امام کے ساتھ اور باقی اعمال جو ہیں امام جماعت کے ساتھ بجا لائے گا، نتیجتاً یہ 2 رکعتی نماز ہی تمام ہو جائے گی۔ اگر 3 رکعتی نماز ہو تو بھی اسی طرح، 4 رکعتی نماز ہے تو بھی اسی طرح، چونکہ یہ رکعت اول میں شامل ہوا ہے۔ تو اگر رکعت اول میں قرأت میں ہے تو حمد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے، سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے، لیکن اگر رکوع میں ہے تو پھر امام جو پہلے حمد پڑھ چکا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے، اب رکوع سے ہی شروع کرنا پڑے گا، رکوع بجا لائے، باقی اعمال کو نماز امام جماعت سے بجا لائے۔ رکعت دوم صفحہ نمبر 191 میں کہ یا تو بین قرأت آ رہا ہے، تو یہاں کہتے ہیں کہ اگر قرأت میں آ رہا ہے تو معموم کو حمد اور سورہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ حمد پڑھے گا نہ ہی سورہ پڑھے گا، اور امام جماعت کے ساتھ قنوت، رکوع اور سجدہ بجا لائے گا۔ اور جب امام جماعت تشہد پڑھے، چونکہ فرض یہ ہے کہ دوسری رکعت ہے، جب امام جماعت تشہد پڑھے تو بنا پر احتیاط واجب باید بصورت نیم خیز بنشیند، کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر نیم خیز صورت میں یہ بیٹھے گا، یعنی حالت انتظار میں رہے گا۔ وہ کیفیت اس کی یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر رکھے گا اور گھٹنے اٹھائے گا۔ اس حالت میں، چونکہ اب اس سے زیادہ یہاں بیان کرنا مسئلہ ہے، وَإِلَّا عملی صورت میں ہم بیان کر دیتے ہیں آپ کے لیے کہ کس طرح وہ بیٹھ جائے۔ اگر نماز 2 رکعتی، خوب یہ آیا ہے دوسری رکعت میں، نماز بھی کلن 2 رکعتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ 1 رکعت اور جب دیکھے کہ امام تشہد پڑھ رہا ہے، جب دیکھے کہ امام سلام دے رہا ہے، چونکہ یہ تشہد اور سلام میں اس کی کیفیت کیا تھی؟ اس کی کیفیت یہی تھی کہ نیمہ خیز ہو، ٹھیک ہے؟ جب اس کی کیفیت یہ ہے، اب وہ امام دوسری رکعت ختم کر چکا، نماز صبح تھی، نماز ختم ہو گئی، اب یہ کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو کر حمد بھی پڑھے گا، سورہ بھی پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا اور تشہد اور سلام ادا کرنے کے بعد نماز ختم کر دے گا۔ اب یہ مسئلہ تھا یہاں تک، کہتے ہیں کہ اگر سے یا 4 رکعتی، بس نماز 2 رکعتی صبح تھی، نماز ختم ہو گئی، لیکن رکعت سوم ہے یا رکعت چہارم ہے، کہتے ہیں اگر سے یا 4 رکعتی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ در رکعت دوم کے امام جماعت در رکعت سوم بھی شاید اس کی دوسری رکعت ہے، امام جماعت کی تیسری رکعت ہے، حمد بھی پڑھنا چاہیے اسے اور سورہ بھی پڑھنا چاہیے۔ ہر چند امام جماعت تسبیحات بخوانا، چاہے امام جماعت تسبیحات اربع پڑھ رہا ہو یا سورہ حمد پڑھ رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنگاہ کے امام جماعت رکعت سوم را تمام کر، کہتے ہیں جب رکعت سوم کو امام مکمل کر جائے، وہ برائے رکعت چہارم بر مخیزت، اور رکعت چہارم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو معموم باید پس از 2 سجدے، اس معموم کو چاہیے سجدے کے بعد تشہد بخواند، تشہد پڑھے گا، وہ برخیزت کھڑا ہو جائے، قرأت رکعت سوم را بجا عورت، یعنی کھڑا ہو کر پھر مکمل قرأت کرے گا، سورہ پڑھے گا، حمد پڑھے گا، حمد و سورہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع وغیرہ۔ ودر رکعت آخر نماز کے امام جماعت با تشہد و سلام نماز را پایان میں برد معموم بر میخیزد، چونکہ امام جماعت کی 4تھی رکعت ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی تیسری رکعت ہوگی، یہ کھڑا ہو جائے گا، اور چونکہ امام جماعت کی 4تھی رکعت اب ختم ہو رہی ہے، اس کی تیسری رکعت ختم ہو چکی، اس کے لیے چاہیے کہ کھڑا ہو کر ایک اور رکعت جدا سے پڑھے گا، لیکن اگر نماز 6 رکعت ہے تو بھی اسی طرح کرے گا، چونکہ امام کی تیسری رکعت تھی، یہ شامل ہوا تھا دوسری میں،
ٹھیک ہے. تو ایک رکعت جدا سے اس کو پڑھنی پڑے گی. اگر یہ رکعت 4 رکعتی ہے تو 3 رکعت تو امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے نا, 3 رکعت امام کے ساتھ, چوتھی رکعت کے لیے پھر اس سے کھڑا ہو کر ادا کرنا ہوگا. نمبر 2 کہتے ہیں یا